بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی ٹینکوں کی رفح میں دوبارہ پیش قدمی، مزید 50 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ٹینکوں کی رفح میں دوبارہ پیش قدمی شروع ہو گئی۔ وسطی و شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے، جہاں کل سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ پناہ گزین اسکولوں اور خیموں پر حملوں میں گزشتہ 10 روز میں 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے غزہ میں جاری قتل عام کو تاریخ کی بدترین نسل کشی قرار دے دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں 38,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک ہلاکتوں کی تعداد 50 تک جا پہنچی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں گزشتہ روز ہونے والے مظاہروں میں اموات کی تعداد 42 ہو گئی، جبکہ کئی روز سے جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں اب تک 50 اموات ہو چکی ہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مرکزی مسجد کے باہر آج بھی مظاہرے کی کال ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے باعث بنگلہ دیشی نیوز چینلز، سرکاری نشریاتی ادارے آف ایئر ہیں۔ احتجاج کے سبب بنگلہ دیش میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ میں پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے عارضی ہسپتال کے قیام کی مخالفت کر دی۔ تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ایسے ممالک تلاش کیے جائیں جو غزہ کی پٹی کے بیمار بچوں کا علاج کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم آفس نے اسرائیلی وزیر دفاع کو نیتن یاہو کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی مخالفت کے بعد غزہ کے بچوں کے لیے عارضی ہسپتال قائم نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بننے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر جو بائیڈن کے انتہائی قریبی افراد کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے دستبردار ہونے کے لیے ابھی اپنا ذہن تو نہیں بنایا، تاہم بظاہر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں ممکنہ طور پر اس دور سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق جو بائیڈن اب اس بات پر یقین کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ نومبر کے صدارتی انتخابات کو جیتنا ان کے لیے مشکل ہوگا اور بالآخر انہیں صدارت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے جو بائیڈن کیملا ہیرس کو صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزد کریں۔ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین لگانا شروع۔ فلسطینی وزارت صحت نے غزہ کے پناہ گزین کیمپوں کے سیوریج اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں اپنے فوجیوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین لگانا شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب غربت کے خاتمے کی تنظیم آکسفام کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں دستیاب پانی کی مقدار میں 94% کمی کر دی۔ آکسفام رپورٹ کے مطابق غزہ میں پانی کی کمی سے صحت کی مہلک تباہی پیدا ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی بربریت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفارتخانے کے قریب ڈرون حملہ، ایک شخص ہلاک۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں امریکہ کے سفارتخانے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ دھماکہ ڈرون حملے کے باعث ہوا۔ ڈرون کی اسرائیلی فضائی حدود میں
آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈرون حملے کی ہر پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جنگی طیارے نے اسرائیلی فضائی حدود کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے دھماکے سے متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کی فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف قرارداد پر اقوام متحدہ کی کڑی تنقید۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی فلسطینی ریاست کے خلاف منظور کردہ قرارداد سے شدید مایوسی ہو۔ یو این کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، اس طرح ووٹ کے ذریعے دو ریاستی حل کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ چین نے زمینی سروے کے لیے نئی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دی۔ چین نے شمالی چین کے صوبے شانزی میں واقع تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے زمین کی نگرانی کرنے والا ایک نیا مشاہداتی سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا۔ اس سیٹلائٹ کو زمین کے سروے، شہری منصوبہ بندی، سڑکوں کے نیٹ ورک کے ڈیزائنز، فصلوں کی پیداوار اور قدرتی آفات سے نجات سمیت مختلف شعبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے 100 الیکٹرک جیٹ طیاروں کا آرڈر دے دیا۔ مدینہ منورہ سعودی گروپ نے جرمن کمپنی سے 100 الیکٹرک جیٹ طیاروں کا آرڈر دے دیا، جن کی ترسیل 2026 کے آخر میں متوقع ہے۔ یہ جیٹ طیارے 175 کلومیٹر کی رینج، 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پیش کرتے ہیں اور کم شور کی سطح کے ساتھ مسافروں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جیت گیا تو دنیا کی جنگیں ایک ٹیلی فون کال پر ختم کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس، یوکرین اور حماس اسرائیل کی جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ صدر بن گئے تو ایسی جنگیں صرف ایک ٹیلی فون کال پر ہی ختم کر دیں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین میں گھس کر حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ صدر ہوتے تو اسرائیل پر کبھی حملہ نہیں ہوتا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، موجودہ حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے اور یہ الیکشن ملکی تاریخ میں اہم ترین ثابت ہوں گے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری کمی محسوس کر رہے ہوں گے۔ کینیڈا میں پہلی مرتبہ خاتون آرمی چیف تعینات۔ کینیڈا میں پہلی مرتبہ خاتون آرمی چیف نے کمان سنبھال لی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 56 سالہ جنرل جینی کیریگنن نے جمعرات کو ایک تقریب میں کینیڈا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیا۔ یوں وہ اس طرح کینیڈا کی مسلح افواج کی قیادت کرنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں کینیڈین وار میوزیم میں منعقدہ تقریب میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس چیلنج کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کے 4000 سے زائد شہروں میں درجہ حرارت 6 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی میری لینڈ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے باعث 2080 تک دنیا کے 4581 شہروں کا درجہ حرارت 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ پیش گوئی کے مطابق پاکستان کے جو شہر سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ان میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شامل ہیں۔ کراچی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئندہ 60 برسوں میں کراچی میں گرمی 3.3 ڈگری سیلسیس زیادہ اور موسم گرما 18.2% خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ موسم سرما 5 ڈگری گرم اور 0.5% بارشوں کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد تحریک لبیک نے فیض آباد سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چند روز سے
TLP مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم کے خلاف فیض آباد میں موجود ہے۔ TLP قیادت کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد کے مطالبات تھے۔ حکومت فلسطینیوں کے لیے پہلے بھی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ TLP کے مطالبات سے کچھ چیزیں مزید بہتر انداز میں ہوں گی۔ حکومت فلسطینیوں کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گجرات سے گرفتار۔ DIG CTD کے مطابق آپریشن میں اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہائی پروفائل دہشت گرد جعلی دستاویزات بنا کر پاکستان میں مقیم تھا۔ دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے۔ عثمان اکرم گوندل نے مزید بتایا کہ دہشت گرد تنظیم کا کمانڈر اسامہ بن لادن کا چیف سیکیورٹی افسر بھی رہا۔ گرفتار دہشت گرد تورا بورا میں بھی اسامہ بن لادن کے ساتھ رہا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیاں بین الاقوامی قانون کے خلاف ہیں، عالمی عدالت کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کے ساتھ منسلک سب سے بڑی عدالت بین الاقوامی عدالت انصاف نے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے قائم کی گئی یہودی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دے دیا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمعے کے روز اس سلسلے میں اپنا ورڈکٹ دیا۔ بین الاقوامی عدالت کی طرف سے رائے اقوام متحدہ کی طرف سے 2022 میں دریافت کیے جانے پر دی گئی ہے۔ تاہم اس عدالت کی رائے کے مطابق بین الاقوامی قوانین کے تحت پابندی لازمی نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل کے لیے حمایت میں کمی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔